قلوبنا بنور القرآن نصلي ونسلم على سيد الإنس والجان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وإمامنا ورسولنا ونبينا محمد عبده ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اللہ رب ذوالجلال نے بڑے ہی آسان اور انوکھے انداز کے ساتھ بیان فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد میں سے جو زیادہ تر مشہور ہیں وہ دو ان کے بیٹے تھے. ایک ہے حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی آل اولاد سے پیغمبر اور رسول آتے رہے. چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر درمیان میں یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح یوسف علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ سلسلہ نبوت جاری تھا. اور سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے کسی کو نبوت نہیں ملی درمیان میں. لیکن سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الورا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی ہے. یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے کئی انبیاء اور رسول آئے، لیکن
اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے اگر رسول اور پیغمبر آئے ہیں تو وہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا، جو فضیلت عطا فرمائی، جو شرف عطا فرمایا، وہ بے مثال عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، معراج والی رات اللہ نے اپنے پیغمبر کی فضیلت بتائی کہ معراج والی رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام جب بیت المقدس میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام کو اکٹھا فرمایا۔ پھر نماز کا حکم ہوا تو اب اللہ رب العزت نے پہلے جتنے انبیاء تھے ان تمام انبیاء کو اللہ نے مقتدی بنایا اور محمد رسول اللہ کو امام بنایا۔ تو گویا کہ پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء بن گئے ہیں، یہ پیغمبر کی فضیلت ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے ہاں لوح محفوظ میں، اللہ کے علم میں ساری کتابیں موجود تھی، حتیٰ کہ قرآن مقدس بھی لوح محفوظ میں محفوظ تھا، لیکن اللہ نے اس پیغمبر کا شان اور مقام اور فضیلت بتانے کے لیے قرآن مقدس کو پہلے کسی پیغمبر کے سینہ اطہر پہ نہیں نازل فرمایا، بلکہ قرآن مقدس کو اگر نازل فرمایا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پہ۔ قرآن مقدس ایسی لاریب کتاب ہے، قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر ہدایت رکھ دی ہے۔ اب اگر ہدایت تلاش کرنی ہے تو آپ کو ہدایت ملے گی تو وہ قرآن مقدس سے ملے گی، کسی اور روایت حکایت کسی کتاب سے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ایسی بے مثال کتاب اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح دن قیامت کے آپ دیکھیں کہ بڑی سخت گرمی ہوگی، شدت کی، انبیاء کے جو امتی ہوں گے وہ تڑپ رہے ہوں گے، تنگ حال ہوں گے کہ اللہ رب العزت ہمارا جلد از جلد حساب کتاب کرے تاکہ ہم اپنے اپنے ٹھکانے لگ جائیں۔ لیکن اس وقت بھی امتیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، وہ کوئی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حتیٰ کہ ساری کی ساری امت جب تمام انبیاء نے ان کو جواب دے دیا، آخر پہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جائیں گی اور اللہ کے رسول کو فرمائیں گی یہ امت، بلکہ تمام پہلی امتیں بھی رسول اللہ کو فرمائیں گی کہ آپ اللہ کے دربار میں سفارش کریں، کم از کم اللہ ہمارا حساب کتاب تو لے۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول کے پاس درخواست پیش کریں گی امتیں، اس وقت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آنا لہا، میں ہی اس کا آل ہوں، میں ہی اللہ کے ہاں یہ درخواست کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام دیا، اتنا رتبہ دیا، اتنا شان دیا، اتنا اکمل بنایا، اجمل بنایا، اشرف بنایا، اطہر بنایا، اولا بنایا، اعلیٰ بنایا، اتقا بنایا، اجلا بنایا، ابہا بنایا، عمدہ بنایا، اسوہ بنایا، اتنا حسین بنایا، ساری کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے ہادی بنایا،
بنایا، مہدی بنایا، اللہ نے ساری کائنات کے لیے مبلغ بنایا، عالم بنایا، ساجد بنایا، قائد بنایا، پیغمبر بنایا، نبوت بنایا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے شان بڑی بے مثال بنائی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت اپنے رسول کو حکم دیتے ہیں، میرے پاک پیغمبر ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اتباع کریں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کی۔ چنانچہ اللہ کریم نے فرمایا سورۃ نحل کے اندر، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ کریم اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، میرے پاک پیغمبر ثم اوحینا الیک، ہم آپ کی طرف حکم کرتے ہیں، آپ کو وحی کرتے ہیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں۔ حالانکہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر فرمایا، او جہان والو، سارا جہان میرے پیغمبر محمد رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلے، میرے پیغمبر کے طریقے اور سنت کے مطابق زندگی گزارے، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ کی اتباع کرے، لیکن اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر اپنے پیغمبر کو فرمایا، میرا پیغمبر سارا جہان تیری اتباع کرے گا، لیکن تجھ پیغمبر کو میں حکم دے رہا ہوں کہ تو نے حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنی ہے۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے پاک پیغمبر آپ اتباع کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ان کی شناخت بھی ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا حنیفہ، یکسوئی والا، صرف اکیلا اللہ کو ماننے والا، اکیلا اللہ کے دربار پہ جھکنے والا۔ آگے دوسری صفت فرمائی، وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ حنیفہ فرمایا کہ صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے، یکسو کرنے والے، اور وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اچھا جی، اب اللہ کریم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرے پاک پیغمبر، ٹھیک ہے آپ کا شان تمام انبیاء سے اعلیٰ بنایا، اولا بنایا، آپ تو بڑے عظیم پیغمبر ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، لیکن میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ بھی حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں۔ اچھا جی، آخر کیا وجہ ہے اللہ نے حکم دیا اپنے آخری رسول کو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں؟ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر کیا نظر آیا؟ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر اللہ نے جو دیکھا ہے وہ یہی چیز تھی کہ ابراہیم صرف میرے آگے جھکنے والا تھا اور میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت بھی یہی تھی، لوگوں کو اللہ کی طرف عبادت پہ لگانا، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور تم شرک نہ کرو، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا اور شرک کی تردید کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے دو پہلو تھے۔ یہ جو دو پہلو تھے ملت کے، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کے بن کے ہو جاؤ،
اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، یہ شرک کی تردید کی، تو یہ جو دو پہلو تھے یہ اللہ کو بڑے پسند آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دو پہلوؤں کا قرآن مقدس کے اندر ذکر کر کے فرما دیا کہ میرا پیغمبر آپ بھی حضرت ابراہیم کی ان اداؤں کو اپنائیں اور آپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں۔ اچھا، اب دیکھیے یہودی جو تھے نا، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور جو نصارہ عیسائی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے لات، منات، عزا، حبل ان کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو کیونکہ آسمانی مذاہب میں سے جو مذہب کا دعویٰ کرتے تھے وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے یا مشرکین مکہ، یہ جو تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو مانتے تھے۔ ان تین مذاہب کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم تھی اور ان کا اتفاق تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی ابراہیمی نہیں ہے، ہم حضرت ابراہیم سے محبت کرتے ہیں۔ نصارہ یعنی عیسائی وہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم کے عاشق ہیں، ہمارے علاوہ کوئی ابراہیمی نہیں ہے۔ اور مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا، وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہم حضرت ابراہیم کو ماننے والے تھے۔ بہرحال ان کے صرف دعوے تھے، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام والا مشن تھا، جو ابراہیم علیہ السلام والی ملت تھی، وہ اس ملت سے بالکل ہٹے ہوئے تھے۔ آج بھی اس طرح ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے اپنے عقائد درست نہیں ہوتے قرآن سنت کے مطابق، تو وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے کسی بزرگ شخصیات کا حوالہ دیتے ہیں، میں فلانی شخصیت سے بیعت ہوا ہوں، میں نے وہاں سے فیض لیا ہے، حالانکہ اس کے عقائد نظریات اس شخصیت کے ساتھ نہیں ملتے اپنی طرف سے۔ تو اسی طرح یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، حالانکہ یہودیوں نے بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا، شریک ٹھہرایا، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، مشرکین مکہ نے بھی شرک کیا۔ یہ تو تینوں پارٹیاں شرک کرنے والی تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر یہ تھا ما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ حنیفہ، مسلمان حنیفہ، صرف مسلمان اور اللہ کے آگے یکسو تھے، اللہ اکیلے کو ماننے والے تھے اور شرک کرنے والے نہیں تھے۔ آپ قرآن مقدس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ آئے گا ما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہ جو یہود، نصارہ، مشرکین دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اللہ نے فرمایا تم تینوں اپنے دعوے میں جھوٹ بولتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصارہ تھے، اور نہ ہی شرک کرنے والوں مشرکین میں سے تھے۔ چنانچہ اللہ کریم نے سورۃ آل عمران کے اندر اس کا بھی ذکر فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہودیوں کو بھی جواب دیا، نصارہ کو بھی جواب دیا، مکے والوں کو بھی جواب دیا، تم تو دعویٰ کر رہے بیٹھے ہو کہ ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں، ہم ابراہیم سے محبت کرتے ہیں، ہم ابراہیم سے عشق کرتے ہیں، حالانکہ تم تینوں نے حضرت ابراہیم کی ملت کو نہیں مانا، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور عقیدے کو نہیں مانا، تم تینوں جماعتیں شرک
शिर्क के ऊपर पक्के डटे हुए हो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मा काना इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे और ना ही नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफा मुस्लिमा, सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाले मुस्लिमा और मुसलमान थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से भी नहीं थे। ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूद में से थे, ना नसारा में से थे, ना शिरक करने वाले मुशरिकों में से थे, बल्कि वो तो हनीफा मुस्लिमा, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाले थे, अल्लाह की तरफ दावत देने वाले थे, अल्लाह से मांगने वाले थे, और वो मुसलमान थे, वो बुतों के आगे नहीं झुकने वाले थे। अच्छा जी, अल्लाह ने यहूद का भी रद्द कर दिया, नसारा का भी रद्द कर दिया, मुशरिकीन मक्का का भी रद्द कर दिया। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़े बड़े इम्तिहानात के अंदर, बड़ी बड़ी आजमाइशों में डाला, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस इम्तिहान में से 100/100 नंबर लेके पास और कामयाब हो जाते हैं। चुनांचे अल्लाह करीम ने फरमाया वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुल्लाह। अल्लाह करीम फरमाते हैं जिस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने आजमाया बेकलिमातिन, चंद बातों के अंदर, फिर फअतम्महुल्लाह, बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बातों में पूरा उतरे। जब पूरा उतरे तो अल्लाह फरमाते हैं क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पर्चा हुआ, इम्तिहान हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इम्तिहान से जब पास हो जाते हैं, अल्लाह करीम फरमाते हैं अब मेरा इब्राहीम उन कलिमात के अंदर, उन बातों और उस इम्तिहान में पूरा उतरा। चुनांचे अल्लाह करीम ने फरमाया अब मैंने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैंने बेशक तुझे बना दिया तमाम लोगों के लिए पेशवा, तमाम लोगों के लिए आपको मैंने इमाम बना दिया, तमाम लोगों के लिए मैंने आपको रहबर बना दिया, तमाम लोगों के लिए मैंने पेशवा बना दिया। यानी मतलब ये है ए इब्राहीम आप अब इमाम बन गए, मुक्तदा बन गए। यानी किस बात में? अब सुन्नत तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की चलेगी, लेकिन मिल्लत का जब नंबर आएगा तो ए इब्राहीम तेरी मिल्लत चलेगी। और इस मिल्लत का हुक्म मैं अपने आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सैयदुल वरा गोहर इन्नमा गुलशन ला फता हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता हूँ। मेरा पाक पैगम्बर अब सुन्नत और तरीका तो आपका चलेगा, लेकिन मिल्लत हज़रत इब्राहीम की चलेगी। इसलिए मेरे पैगम्बर आपने भी हज़रत इब्राहीम की मिल्लत की इत्तिबा करनी है। ये जितने हम कुर्बानी करते हैं ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के अंदर है, और अल्लाह ने यही मिल्लत अपने पैगम्बर को दी, और पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये चीज़ें हमें अता फरमाई हैं कि तरीक़ा और सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह का चलेगा और मिल्लत और अदाएँ हज़रत इब्राहीम की चलेगी। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने तमाम क़यामत तक लोगों के लिए अल्लाह ने इमाम बना दिया कि मिल्लत के अंदर हज़रत इब्राहीम सब के इमाम है। अच्छा, अब अल्लाह करीम ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया, सबसे पहला इम्तिहान कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरा के अंदर एक घराने में पैदा होते हैं। ऐसा घराना जिस घर के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप बुतों का पुजारी था, बुत फरोश था,
बुत बनाता था, खुद वो बुत तराशता था, बनाता था, तेसा वगैरह रखा हुआ है, बुत बनाता है पत्थरों से, लकड़ियों से बुतों की शक्लें बनाता है, सूरतें बनाता है। जिसकी शक्ल थोड़ी टेढ़ी हो जाए फिर उसको तोड़ देता है, फेंक देता है। फिर इस तरह और बुत बनाता है, फिर बुत बना के उनकी इबादत भी करता है, फिर उनको फ़रोख्त भी करता है, बेचता भी है। ऐसा कोई इलाह और माबूद हो सकता है कि जिनको अपने हाथों से बनाया जाए? इलाह और माबूद वो होता है जिसकी इबादत और बंदगी की जाती है, उसको बनाया नहीं जाता, वो खुद होता है, बल्कि वो सारे जहान को बनाने वाला होता है। तो ये जो मिट्टी की सूरतें बनाना या पत्थर से बुतों को तराश लेना या लकड़ी से बुत बनाना, फिर इनको सजदे करना, इनके आगे झुकना, तो ये निरी जहालत है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर पहला इम्तिहान, और वो भी घर से शुरू होता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग का आगाज़ घर से शुरू हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप बुतों का पुजारी खुद अपने हाथों से बुत बनाता था, बुत बनाता था, बेचता था, फ़रोख्त करता था। और जो पैगम्बर होता है ना, वो पैदाइशी तौर पर ही रुश्द हिदायत उसको अल्लाह ने अता की होती है, वो फितरत ईमान और फितरत तौहीद पे पैदा होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन में अपने अब्बा जान की ये हरकत देखते आए हैं कि ये अब्बा जान क्या कर रहा है, इसका अक्ल दिमाग काम नहीं कर रहा कि वो भी ज़ात है जिसने ज़मीन आसमान बनाए, सूरज चाँद बनाए, निज़ाम चला रहा है। लेकिन उस इलाह और माबूद को छोड़कर ऐसी हस्ती को इसने खुद मूर्तियाँ और सूरतियाँ बना ली हैं। वो ऐसी मूर्तियाँ सूरतियाँ हैं कि इनके चेहरे के ऊपर मक्खी बैठ जाए तो ये बुत अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। ये तो खुद इसने पत्थरों से, हजरों से, दरख्तों से और लकड़ी से ये बनाए हुए हैं। ये मेरा अब्बा किधर जा रहा है? चुनांचे अल्लाह करीम ने इस इम्तिहान का और इस अदा का अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ज़िक्र फरमाया। सूरत मरियम के अंदर अल्लाह करीम ने क्या फरमाया? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग का आगाज़ भी है कि सबसे पहले बाप के सामने तबलीग करते हैं, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान भी है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अदा भी है। चुनांचे अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अंदाज को बंद कर दिया ताकि क़यामत तक के लिए लोग जब आएंगे कुरान की तिलावत करेंगे, उसके अंदर हज़रत इब्राहीम की अदाएँ महफूज कर दी हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। मेरे पाक पैगम्बर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान मुक़द्दस के अंदर जिक्र फरमा दीजिए, इस वाक़िया और किस्सा का तज़किरा अपने यारों और सहाबा कराम को सुना दीजिए। जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़िया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो सच्चे नबी थे, वो अल्लाह के सच्चे नबी थे। अच्छा जी, उनका सच क्या था? उनका सच यही था कि अब्बा जी, जिनके सामने तू झुका हुआ है, जिनसे तू मांग रहा है, जिनकी इबादत कर रहा है, ये कुछ नहीं है, सब कुछ अकेला अल्लाह करने वाला है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सच था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अब्बा जी को दावत देते हुए क्या फरमाते हैं? इज़ क़ाल लिअबीहि या अबत लिमा तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर के अंदर अपने अब्बा को कहते हैं, जब फरमाया अपने अब्बा को या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बा जान। अब अंदाज देखें पैगंबर का। पैगंबर ने बड़े अदब के साथ फरमाया या अब्बा ते, मेरे प्यारे अब्बा जान। ये नहीं है ओए
تو کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ جیسا کہ آج کل ماحول بن چکا ہے، اپنے باپ کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں بے ادبی والی۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو ہے شرک کرنے والا، ابراہیم علیہ السلام کو حق تو تھا، لیکن آخر باپ والا رشتہ تو ہے، لیکن اس رشتے کی وجہ سے باپ کو کہتے ہو میرے پیارے ابا جی میری بات سنیں۔ کیا فرمایا؟ یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ میرے ابا جی، لما تعبد، کیوں تو عبادت کرتا ہے، ما لا يسمع، جو نہیں سن سکتے، ولا يبصر، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور وہ ذرہ ککھ تیرے کام بھی نہیں آ سکتے۔ جب تو بیمار ہو جائے تجھے نفع تجھے شفا نہیں دے سکتے، جب تیرا نقصان ہو جائے تجھے فائدہ نہیں دے سکتے۔ یہ تو مٹی کی صورتیں اور مورتیاں بے جان اسی طرح جہاں رکھ دو ادھر ہی پڑی ہوئی ہیں، یہ تو خود اپنے اوپر سے مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتی، یہ تیرے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے۔ اور لما تعبدو، کیوں عبادت کرتا ہے، کیوں بندگی کرتا ہے، کیوں ان کے سامنے جھکتا ہے، ما لا یسمع، جو سن بھی نہیں سکتی، ولا یبصر، جو دیکھ بھی نہیں سکتی، ولا یغنی عنک شیئا، اور تیرا ککھ ذرہ کام بھی نہیں آ سکتی یہ صورتیاں اور مورتیاں۔ اچھا اب دیکھیے یہاں ایک بات سن لیں، عبادت جو ہوتی ہے اس کی 3 شرائط ہیں، عبادت کے اندر 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت کے اندر محبت ہو، دوسرے نمبر پہ امید ہو، تیسرے نمبر پہ خوف ہو، یہ ہے عبادت۔ اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی جس کو معبود کہتے ہیں، جو رب ہے جس کی پوجا پاٹ کی جائے، تو اس کے اندر بھی 3 شرطیں ہیں، یعنی وہ سمیع ہو، سننے والا، بصیر ہو، دیکھنے والا، قدیر ہو، قدرت اور طاقت اختیار رکھنے والا۔ یہ 3 شرطیں ہیں جس کی پوجا پاٹ کی جائے معبود کی۔ اور جو عابد ہے، عبادت کرنے والا، عاجز، تو اس کے اندر بھی 3 شرطیں ہیں، یعنی اس کی قولی عبادت جو زبان سے ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کی فعلی عبادت، یعنی قیام، طواف، رکوع، جہاں جہاں جسم حرکت کرتا ہے، جسمانی عبادت یا فعلی عبادت۔ اور تیسرے نمبر پہ عابد کے اندر تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر مالی عبادت، جہاں مال خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ جہاں جہاں دولت خرچ کی جاتی ہے، یہ دولت والی عبادت، یہ عابد کے اندر 3 شرائط، یعنی قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت، جس کی عبادت کی جاتی ہے معبود، اس کے اندر بھی 3 شرطیں۔ کون سی؟ وہ سمیع ہو، سننے والا، ہر کسی کی ہر بات دور نزدیک سے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھنے والا، ذرے ذرے کا دیکھنے والا، واقف کار۔ تیسرے نمبر پہ قدرت اور اختیار رکھنے والا، وہ معبود یعنی وہ الہ اور معبود ہوتا ہے۔ اور عبادت جو ہے اس کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں، یعنی ایک چیز یہ ہے محبت ہو، اگر محبت نہیں ہے تو پھر وہ عشق ہو جائے گا۔ صرف محبت ہو، 2 چیزیں نہ ہو تو وہ عشق ہو جائے گا۔ صرف محبت ہو، امید اور خوف نہ ہو تو وہ عشق ہو جائے گا۔ ہاں اگر صرف امید ہو، محبت اور خوف نہ ہو تو پھر یہ لالچ ہو جائے گی، اور صرف خوف ہو، امید اور محبت نہ ہو تو یہ پھر جبروت ہو جائے گا، یعنی زبردستی۔ تو اس لیے عبادت کے اندر بھی 3 شرائط، جس کی عبادت کی جاتی ہے معبود اس کے اندر بھی 3 شرائط، اور جو عبادت کرنے والا ہے اس کے اندر بھی 3 شرائط۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں آزر نے اور قوم والوں نے
کیونکہ اپنے معبود جو بنائے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، ان کے اندر یہ معبود والی 3 صفتیں مانتے تھے کہ یعنی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، یہ کرتے بھی ہیں، قدرت بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جڑ میں ہاتھ رکھا، بنیاد میں، اور فرمایا کہ جن کی تو عبادت کرتا ہے یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تیرا کاکھ کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان کو فرماتے ہو، میرے پیارے ابا جان، کیوں تو عبادت اور بندگی کرتا ہے وہ جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کچھ ذرہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے بات چلاتے ہوئے کیا فرمایا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان کو کہتے ہیں، او میرے ابا جان، یہ جو میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو ان صورتیوں اور مورتیوں کی عبادت کر رہا ہے، نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ ان کو قدرت اور طاقت ان کے اندر ہے، صرف قدرت اور طاقت رکھنے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ اس اللہ نے مجھے حکم دیا، میرے پاس علم آ گیا ہے، قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس تو علم آیا ہے، میرا علم عرش سے آیا ہے اور تیرا علم فرش کا ہے۔ تیرے تو اپنے عقل کے ڈکوسلے ہیں اور میرا علم عرش بری سے اللہ کریم نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ما لم یاتک، میرے پاس جو علم آیا وہ تیرے پاس علم نہیں ہے، اس لیے فاتبعنی، بس میری اتباع کر، میرے نقش قدم پہ چل، اہدک صراطا سویا، یہ ہے سیدھا رستہ۔ ابا جی، کیونکہ پیغمبر پہ صاحب نبوت ہوتا ہے تو اللہ اس پیغمبر کے اوپر کوئی کتاب، کوئی صحیفہ وغیرہ اتارتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابا جی میرے پاس علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، بات یہ ہے میری اتباع کر تو یہی ہے رستہ سیدھا، بات مان۔ باپ نے بات نہ مانی، اچھا بات نہ مانی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے، عبادت 2 قسم کی ہوتی ہے، یعنی 2 شخصیات کی عبادت کی جاتی ہے، یا عبادت رحمان کی ہے، رحمان کی ضد میں شیطان ہے۔ اگر کوئی کسی ہستی کی بھی عبادت کرے، مخلوق کے اندر کسی فرد کی عبادت کرے، کسی ذرے کی کرے، کسی حجر کی کرے، کسی قبر کی کرے، کسی پیغمبر کی کرے، تو یہ ساری عبادت اس کی نہیں ہوگی، بلکہ یہ عبادت شیطان کی ہو جاتی ہے، غیر اللہ کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے آزر جو تھا نا وہ بتوں کی عبادت کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو فرمایا، کیوں تو شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ حالانکہ وہ بتوں کی عبادت رہتی نہیں ہے، وہ اصل میں عبادت شیطان کی بن جاتی ہے۔ اس لیے ہاں، جو لوگ اگر کسی ہستی کی عبادت کرتے ہیں تو سورۃ یونس کے اندر ہیں، دن قیامت کے وہ نیک ہستی، پیغمبر، ولی، وہ کیا کہیں گے؟ ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرنے والے، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ او دن قیامت کے وہ جو نیک لوگ ہیں جن کی ان دنیا والوں نے عبادت کی ہیں، اللہ کے دربار میں جب اکٹھے ہوں گے اس وقت وہ نیک لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کافی ہے گواہ، کفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم، اگر تھے تم عبادت کرنے والے ہماری تو لغافلین، پکی بات ہے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، ہم تو غافل تھے۔ اسی طرح سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ نے فرمایا،
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جس وقت اللہ نیک لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو جو عبادت کرنے والے تھے وہ بھی سامنے ہوں گے. وہ نیک لوگ، جو نیک لوگ نبی ولی ہیں جن کی عبادت کی گئی ہے، وہ نیک لوگ ان عبادت کرنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے. کانوا لہم اعداء، وہ ہو جائیں گے ان کے دشمن. اور وکانوا لعبادتہم کافرین، وہ ان کی عبادت سے بالکل انکار کر دیں گے، کہیں گے ہمیں تو کوئی نہیں پتا انہوں نے کس وقت کیا کیا ہے. تو یہ صفت ہوتی ہے اس اللہ کی، الہ کی، معبود کی، جو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کون کون سی حرکت کر رہے ہیں، ہر وقت سن رہا ہوتا ہے کہ کوئی کس زبان میں پکارتا ہے، کوئی کس بولی میں پکارتا ہے، کوئی کس اشارے سے پکارتا ہے، کوئی کس مجبوری سے پکارتا ہے، کوئی کس بے بسی سے پکارتا ہے، کوئی کس بیچاری سے پکارتا ہے. تو ہر کسی کی سننے والا، دیکھنے والا اور اس کے اوپر قدرت اور اختیار رکھنے والا وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان تو کیوں شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ حالانکہ ابا تو بتوں کی عبادت کرتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو شیطان کی عبادت کرتا ہے. یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جائے حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت ہوتی ہے، یا رحمان کی عبادت، رحمان کے مد مقابل شیطان کی عبادت. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جی کیوں تو عبادت کرتے ہیں شیطان کی؟ کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان جو ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے. رحمان نے شیطان کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، آگے سے ابا واستکبرا، انکار کر دیا اور تکبر اور غرور کے ساتھ اکڑ کے کھڑا ہو گیا، یعنی اپنے مالک کا حکم نہیں ماننا، نافرمانی کر دی ہے. اس لیے میرے ابا جی کیوں عبادت کرتے ہیں شیطان کی؟ بے شک شیطان وہ رحمان کا نافرمان ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو نے شیطان کی عبادت کر دی تو ابا جی بات سن، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میرے ابا جی بے شک میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں تجھے رحمان کا عذاب آ کے پکڑ نہ لے. اللہ کی طرف سے کوئی آفت اور مصیبت آ جائے گی، اللہ تجھے کہیں پکڑ نہ لے، اس لیے میں اس چیز سے خوف کھاتا ہوں. ابا جی میری بات مان لے، کیونکہ مجھے رحمان نے حکم دیا، میرے پاس علم آیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا بابا جہنم اور آگ میں جلتا ہو. میں ابا جی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے. فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور پس تو ہو جا شیطان کا دوست. جب تو آگ میں جائے گا، اللہ کا عذاب تجھے پکڑے گا تو تو شیطان کا دوست ہو جائے گا، کیونکہ شیطان نے بھی جہنم میں جانا ہے، تو نے بھی ساتھ اس کے جانا ہے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپا کو یہ دعوت دی اے ابا جی ان مورتیوں اور صورتیوں کی عبادت نہ کر، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا. لیکن حضرت ابراہیم کے والد نے نہیں مانا، آگے غصے میں آ گیا اور کیا کہنے لگا؟ معلوم ہوتا ہے تو گستاخ ہو گیا میرے معبودوں کا، تو ان کو نہیں مانتا، جلدی کر گھر سے نکل. لَئِن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو باز نہ آیا تو لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے ضرور سنسار کروں گا، میں تجھے پتھر ماروں گا. وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، چل اس طرح کریں نکل جا میرے گھر سے. میں اگر باز نہیں آتا اور مجھے کہتا ہے رحمان کی عبادت کر، ان مورتیوں صورتیوں کی عبادت نہ کر، اس بات پہ اگر تو باز نہیں آتا اے ابراہیم تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، یا تجھے سنسار کروں گا، پتھر ماروں گا، یا اس طرح کر نکل جا گھر سے. چنانچہ دیکھیے
گھر والدین کا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، جہاں ماں کی محبت، جہاں بہن بھائیوں اور والد کی شفقت، گھر کو چھوڑنا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی ایک گھر کیا میں ساری کائنات کو چھوڑ دوں گا، لیکن میں اس رحمان کو نہیں چھوڑ سکتا جس کی طرف میں تجھے دعوت دے رہا ہوں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ابا کو فرماتے ہیں قال سلام علیکا، اے ابا جی سلام ہو، آپ اپنی جگہ سلامت رہیں، میں جا رہا ہوں۔ یہ جو سلام ہے نا یہاں پہ، یہ سلام دعا نہیں ہے کہ تیرے اوپر سلامتی ہو، یہ سلام متارکت ہے، یعنی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے ابا تو اپنی جگہ آباد خوشحال سلامت رہے، میں جا رہا ہوں۔ یہ وہ والا سلام ہے، سلام متارکت۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا سأستغفر لك ربی، ان قریب میں تیرے حق میں اپنے رب سے توبہ اور استغفار بھی کرتا رہوں گا، انہو کان بی حفیہ، بے شک وہ رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے، مجھے امید اور توقع ہے کہ میں اللہ سے تیرے حق میں معافی مانگوں گا، میں دعا کروں گا اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھے ہدایت پہ لے آئے، اللہ تجھے ایمان دے دے۔ ساستغفر اللہ کا، میں استغفار کروں گا تیرے لیے، میں کیونکہ میرا رب جو ہے وہ میرے اوپر مہربان ہے، مجھے امید اور توقع ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ساستغفر اللہ کا ربی، میں تیرے لیے توبہ استغفار کروں گا، اپنے رب سے معافی مانگوں گا تیرے حق میں۔ حالانکہ جو بندہ شرک کرتا ہے تو شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ شرک کرے تو ایسے شرک بندے کے لیے نبی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، اور نبی کو جو ماننے والا ایماندار ہے اس کے بھی مناسب نہیں ہے کہ شرک کرنے والے کے حق میں توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ واضح شرک کرنے والا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں یہ بات زیب دیتی نہیں مناسب نبی کے والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، کون سی بات؟ ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ استغفار کریں شرک کرنے والوں کے حق میں۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ اپنا قریبی کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اب اللہ نے تو یہ قانون نازل کیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کا پجاری شرک کرنے والا تھا، تو ادھر سے حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں ساستغفر اللہ کا ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے توبہ اور استغفار اور معافی مانگوں گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو شرک کرنے والا ہے اس کے لیے پیغمبر کو بھی حق نہیں ہے اور ایمانداروں کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کریں۔ تو یہ تو تعارض ہو گیا۔ تو مفسرین نے یہاں فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بات کہی تھی، جب گھر سے نکلے تو کہنے لگے کہ اللہ سے میں تیرے لیے توبہ استغفار، مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تیری ہدایت کے بارے میں دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تجھے ہدایت سے نواز دے، اللہ تجھے ایمان کی دولت سے نواز دے اور تو میرے مسلک پہ آ جا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا، جب بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے واضح بات کھل کے آ گئی کہ واقعہ ہی میرا ابا اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کا شرک کر رہا ہے، تو اللہ کریم نے اس کے بارے میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی استغفار نہیں کی۔ یہ سورۃ توبہ کے اندر وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، نہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا، الا مگر موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر اس سے پہلے جو حضرت ابراہیم جب گھر سے نکلے تو ایک وعدہ کر لیا تھا ابا سے، اے ابا جی میں تیرے لیے رشد اور ہدایت کی توبہ اور استغفار کروں گا، دعا مانگتا رہوں گا۔ جب فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ،
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بات کھل کے واضح ہو گئی کہ اب میرے باپ نے توبہ استغفار نہیں کی، وہ اسی طرح شرک کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، انہو عدو للہ، بے شک وہ دشمن ہے اللہ کے لیے، تبرأ منہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بیزار ہوئے، چھوڑ دیا باپ کو، کوئی توبہ استغفار نہیں کی، بس تبرأ منہ، اس سے بری ہوئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام نرم دل والے اور حوصلے والے تھے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تھی، کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہاں سے اگلا جمعہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا